بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے سال کی جناب آمد ہے۔ وہ بہن بھی جو مجھے کہیں بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، وطن عزیز پاکستان میں، ہمارے بزرگ، ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے جناب اسٹوڈنٹ طالب علم، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اور ہمارے جو ہم عمر دوست ہیں، میری جانب سے سب کو نئے سال کی، اب نہ صرف میری جانب سے بلکہ ہماری ایک ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اور عراق نظار آئینہ قسمت کی جانب سے اور زنجانی ٹی وی کی جانب سے نئے سال کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جناب ہماری زنجانی جنتری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ یہ 75ویں سال میں پلاٹینم جوبلی میں داخل ہو گئی ہے، اور اس سال کا جو نمبر ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ 2022 اس کے جمع کریں تو اس کا مفرد نمبر 6 بنتا ہے۔ 6 نمبر نیمرالوجی میں چونکہ 1 سے لے کے 9 تک گنتی ہے، اور 6 نمبر کو منجمین نے اور علم الاعداد کے ماہرین نے اسے ستارہ زورہ سے منسوب کیا ہے۔ یہ جناب ستارہ زورہ جو ہے یہ محبت کی دیوی کا ستارہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی رانائی ہیں، خوبصورتی ہیں، پیار محبت ہے، یہ جناب اسی ستارے کی مرہون منت ہے۔ قدرت نے ستاروں میں اپنے اثرات رکھے ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے آسمان پہ جو سورج چاند ستارے بنائے یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو جناب آج جو نیا سال کی ابتدا ہے، اس کا جو نمبر ہے یہ 6 سے منسوب ہے زورہ سے۔ ہم نے اپنی زنجانی جنتری میں بین المذاہب کا عالمی محبت کا سال بھی اس کو قرار دیا ہے۔ سال کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جناب محبت جیتتی ہے یا جنگ، لیکن بہرحال محبت ہی جیتتی ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، محبت کی، اور پھر کن فیکون سے پوری دنیا بنا دی۔ یہ محبت کی جناب معراج ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اور انہوں نے آگے صرف ایک بات بنوائی کہ اللہ ایک ہے۔ اور دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو مذاہب ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو بچپن میں جناب ہم پڑھا کرتے تھے کہ کتابوں میں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، ایک مثال ہے۔ تو آج میں ایک علم الفلکیات کا 2022 کا ایک پروگرام لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے اس پروگرام میں جناب سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میری کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے وہ آپ اسے دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں، یا سال گزرنے کے بعد اس کا انالیسس یا تجزیہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے پروردگار نے جو مجھے علم عطا کیا، میں اپنے آپ کو طالب علم نجومی سمجھتا ہوں، اور میں نے کوشش کیا کہ 2022 آپ کے لیے کیسا رہے گا یہ لے کے آؤں۔ اور علم نجوم ایک ایسا علم ہے جو زندگی کے دنیا کے ہر شعبے پہ اس کی حکمرانی ہے۔ یوں تو یہ اس کو پھیلائیں تو یہ سمندر کی طرح وسیع ہو جاتا ہے، اور اگر اسے سمیٹیں تو یہ 4 عناصر ہیں: آتش، باد، آب، خاک۔ اور یہ 12 منطقۃ البروج کی یہی خاصیت ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ اور ہمارے جو ہفتے کے 7 دن ہیں 7 اسٹار، یہ بھی انہی اثرات کے تحت آتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی آغاز کی طرف۔ ہمارے جو 12 منطقۃ البروج ہے، قرآن پاک میں سورہ بروج بھی ہے، اور وہ سماوات والبروج، پروردگار قسم کھاتا ہے کہ مجھے اس آسمان کی قسم جس پہ پہلے برج بنائے ہیں۔ تو پہلا برج جو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں یہ برج حمل ہے، جو کہ 12 منطقۃ البروج کو ہم باری باری ڈسکس کرنے کی سادگی سے، آسانی سے کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ بہن بھائی اسے آسانی سے سمجھ پائیں کہ 2022 ان کے لیے مجموعی طور پہ کیسا ہے۔ میں نے ایک خلاصے کے طور پہ یہ عطیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے بیس بنایا ہے ستارہ مشتری کو، کیونکہ 12 منطقۃ البروج میں چاند ایک برج میں 2.5 دن میں سفر طے کرتا ہے، اور شمس ایک سال میں 12 برجوں کا سفر طے کرتا ہے۔ اور ستارہ مشتری جسے ہم جوپیٹر کہتے ہیں، انڈین لوگ اسے گرو کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے پیر و مرشد بھی کہتے ہیں، اور اسی مرشد کی نظر، پیر کی نظر سولی ہوتی ہے۔ تو اس کو بیس پر لا کے ویدک ایسٹرالوجی کے تحت میں 12 برجوں کے بارے میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جو 2022 ہے اس کا آغاز بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے، کیونکہ ستارہ مشتری زائچے کے جناب برج دلب میں ہوگا۔ یہ خواہشات کا گھر ہے۔ 1 جنوری سے لے کے
14 اپریل تک ستارہ مشتری ذائچے کے شمسی ذائچے کے 11ویں گھر میں رہے گا۔ یہ گھر کاروبار میں نفع کا گھر ہے، خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے۔ تو جناب اس 2022 میں آپ کو بزنس کرنے کی اور بزنس سے نفع کمانے کی اور کیریئر میں ترقی کرنے کے لیے آپ کی آرزویں مچلتی رہیں گی۔ دوست احباب جناب کچھ ایسے دوست زندگی سے نکل جائیں گے جو جناب آپ کے لیے موافق نہیں ہیں، اور آپ کی زندگی میں نئے اچھے دوست انشاءاللہ آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جو مشتری جب برج چینج کرے گا تو یہ 15 اپریل سے لے کے آپ 31 دسمبر، یہ تمہارا اگلے سال تک جائے گا، سے آپ 31 دسمبر 2022 سمجھے، یہ ذائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ اور 12واں گھر جناب بہت ہی یہ زبردست قسم کا ہاؤس ہے، اور یہ روحانیت کا گھر ہے، چلہ کشی کا گھر ہے۔ آپ کو خواب بڑے بڑے اچھے آئیں گے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پروردگار انہیں فیوچر کی آگاہی دے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا علیم و یا خبیر، اسے پڑھ کے سوئیں۔ علیم کے اللہ تعالیٰ کے نام کی عدد ہیں اس میں اعظم کے 150، اور خبیر کے ہیں 212، سے جمع کریں تو 962 بنتا ہے۔ یہ اس میں اعظم ہے۔ اگر آپ کوئی بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو جناب بعد از نماز عشاء 962 دفعہ بلاغر دوشی پڑھتے سوئیں تو آپ کو خوابیں بڑی اچھی آئیں گی۔ وہ لوگ جو بیرون ملک امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں اس سلسلے میں سفر کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور روحانیت اور وہ لوگ جو بالکل مذہب سے دور ہیں ان کے اندر وہ تبدیلی محسوس کریں گے کہ ان کا دل کرے گا کہ وہ جو بھی جس بھی مذہب اور مسلک سے ان کا تعلق ہے وہ اپنے بار خدا تعالیٰ سے بارگاہ خداوندی میں اپنا من لگائیں، لو لگائیں، اور ایک سجدہ تو جیسے گراں سمیت 1000 سجدوں سے دیتے ہیں آدمی کو نجات۔ تو آپ عبادت اور ریاست میں اپنے آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ اس عرصے میں جناب اخراجات بڑھ جائیں گے، لیکن جو اخراجات جائز ہوں گے، ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے کچھ ایسا سرمایہ صرف کریں جس کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ جناب سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید یہ ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے کیریئر کے حوالے سے بھی بڑا اہم دکھائی دیتا ہے، اور وہ بہن بھائی جو کیریئر کے لیے اور صحت کے معاملات کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے، تو انہیں کوئی اچھا مسیحا مل جائے گا، اور صحت کی دولت سے جناب مالا مال ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ اس سال آپ کی صحت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ پچھلے دنوں پوری دنیا میں جناب یہ جو ناگہانی امراض آئیں انہوں نے پوری دنیا کو کسی نہ کسی حوالے سے متاثر کیا۔ جناب کسی کو چھینک بھی آتی تھی اور نزلہ زکام بھی ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے، لیکن یہ سال بہرحال شفایابی کے لیے آپ کے لیے بہت ہی بہتر دکھائی دیتا ہے۔ بے روزگار افراد کو اچھا روزگار ملے گا، اور کیریئر میں ترقی کے بہت سارے اچھے مواقع اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یوں جناب 2022 مجموعی طور پہ ایک اچھا سال دکھائی دیتا ہے، اور رزق اور سکون یہ دو بڑی ایسی نعمتیں ہیں۔ پروردگار سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے، آپ کو رزق عطا کرے، اور پھر میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا رزاق کو، یا رب یا رزاق کو، اس کی تسبیح کر سکتے ہیں 313 دفعہ، یا پھر ایک اور اسم اعظم میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یہ جناب، میں اس کو نغمہ خدا بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر 299 نمبر ہیں، اور ایک کم یعنی 290 میں ایک کم کر لیں تو اسے جناب آپ اللہ اکبر کو یا اللہ یا اکبر یا اللہ اکبر کی تسبیح کریں تو یہ بھی اسم اعظم اور آپ کی بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے گا۔ تو یوں جناب یہ سال بہت ہی خوش بخت دکھائی دیتا ہے۔ اس سال میں آپ کو اولاد انعام کی خوشیاں ملیں گی، اور بعض لوگوں کا کوئی اچھے انعامات بھی نکلیں گے، اور پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جو 2022 سال ہے یہ بہت ہی خوش بخت بسر ہو۔ برج عمل والوں کے لیے میں خاص بات ہدیہ کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ آسمان پہ سورج اور چاند گرہن لگتے ہیں، یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں۔ 1 مئی کو بلکہ 30 اپریل سے یہ شروع ہو جائے گا، پہلا سورج گرہن لگے گا۔ یہ آپ کے ذائچے کے
فرسٹ ہاؤس میں لگے گا، اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور اپنے حاسد مخالفین سے بچیں۔ دوسرا گرہن جو ہے یہ لگے گا، چاند گرہن لگے گا، یہ 16 مئی کو لگے گا اور یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں لگے گا۔ اس گرہن کی وجہ سے شراکتی، ازواجی اور مالی معاملات میں اور وراثت کے معاملات میں اختلاف رائے کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ صبر و تحمل اور احتیاط سے کام لیں۔ اور اس کے بعد جناب 28 اکتوبر کو ذائچے کے 7ویں گھر میں گرہن لگے گا، یہ شمسی گرہن ہوگا اور تعلقات میں، ازواجی معاملات میں اور پبلک ریلیشننگ میں آپ کو احتیاط کی لیے میں ہدیہ کروں گا کہ آپ احتیاط سے کام لیں۔ اور سال کا جو آخری گرہن ہے یہ 8 نومبر کو لگے گا پھر ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں، تب بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے حاسدین مخالفین سے محتاط رہیں۔ ان ایام میں صدقہ اور خیرات دیں، سمپل صدقہ ہے، آپ چاول کا ٹوٹا باجرہ ملا کے اس پہ توفیق دے سکتے ہیں۔ اور نماز آیات جو ہیں گرہن کی 2 نفل نماز کسوف پڑھی جاتی ہے سورج کے لیے اور 2 نفل نماز خسوف پڑھی جاتی ہے چاند کے لیے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے جسے نماز آیات بھی کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ زنجانی جنتری 2022 میں دیا ہوا ہے، آپ اسے بازار سے خرید کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب یہ وقت آئے گا تو ہم اپنے آئینہ قسمت کے میگزین میں بھی اس کے پڑھ دیں گے اور اس کے ہدایت اور صدقات کے لیے ہم آپ کی رہنمائی بلکہ اسی پلیٹ فارم پہ بھی کر لیں کہ ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ تو جناب برج حمل کی باتیں ہیں، اور اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ یہ جناب 12 منطقۃ البروج کا جناب دوسرا برج ہے، اور آسمان پہ جو ستارے جب ملاتے ہیں ہم تو یہ ایک بیل کی شکل بنتی ہے، اور یہ ایک زور آور قسم کا جناب یہ شریف الطبع قسم کا جانور ہے، محنتی جانور ہے۔ اور آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کونو کا بیل، یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت انتھک محنت کرنے کے لیے دنیا میں لوگ آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 آپ کے لیے کیسا گزرے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ستارہ مشتری ہے یہ آپ کے ذائچے کے جناب کس گھر میں ہے، تو یہ جناب ہمیں ملا آپ کے کیریئر کے 10ویں گھر میں، تو 1 جنوری سے لے کے 14 اپریل تک یہ 10ویں گھر میں رہے گا۔ تو کیریئر کے معاملات میں بڑھاوا دے گا، عزت توقیر دے گا، محکمانہ ملازمتی ترقی کے فوائد دے گا۔ اور ہیلتھ کا، چونکہ یہ شفا کا بھی گھر ہے، تو صحت کے معاملات بھی پروردگار کی جانب سے آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور ایسی کامیابیاں ملیں گی جو غیر متوقع طور پہ ہوں گی۔ تو اس کے لیے پروردگار کا آپ شکر ادا کریں، اور لوگوں میں آپ کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، سماجی سیاسی تعلقات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 14-15 اپریل سے لے کے 31 دسمبر 2022 تک مشتری جب آپ کے ذائچے کے یہ 11ویں گھر میں آ جائے گا، تو یہ آپ کو مزید اچھائیاں عطا کرے گا، اور پبلک ریلیشننگ، دوستوں کے معاملات اور ایسے کام جو درینہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ پروردگار آپ کی انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ اگر کسی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس سال آپ کو اولاد، انعام، محبت کے وہ سکھ ملیں گے جس کے لیے آپ متمنی ہیں، خواہشات ہیں۔ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، اور ایسے لوگ جو جنہیں دوست کہنا بھی مناسب نہ ہوتا ہے، لیکن ایسے دوست جو سازشیں کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، آشکار ہوں گے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی جانے سے صدمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پروردگار کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اسے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کی خواہش جناب چاہے اگر چھوٹی ہے بڑی ہے، بہرحال خواہشات کی تکمیل کا سال دکھائی دیتا ہے، آمدن میں اضافے کا سال دکھائی دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے رزق کی خوشحالی ہوتی ہے، تو میں ہدیہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا رزاق کو، یا رب یا رزاق کو، اس کا ورد کریں تاکہ آپ کے رزق میں خوشحالی ہو۔ اور اس سال جو گرہن لگ رہے ہیں، پہلا گرہن 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب سورج گرہن لگے گا، یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں لگے گا۔
جیسے گرہن ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو میں نے ریسرچ تحقیق کی ہے، آپ کی جو حاصل مخالفین ہیں وہ زیر ہوں گے اور بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی آئے گی۔ البتہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا گرہن ہے یہ لگے گا جناب 16 مئی کو، اور یہ گرہن لگے گا آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں۔ تو شراکتی ازواجی تعلقات جو ہیں اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو گرہن ہے شمسی گرہن، یہ 28 اکتوبر کو لگے گا، اور یہ گرہن جناب جو ہیلتھ کے معاملات اور خاص طور پہ کیریئر اور ملازمتی جو معاملات ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے خام خواہ کے لڑائی جھگڑے اور قانونی معاملات میں، یعنی اگر جھگڑوں سے بچا جائے تو قانونی معاملات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی ان تاریخوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قدر صبر و تحمل سے کام لیں، اور سورج اور چاند کے جو صدقات ہیں گندم یا باجرہ اور اس کے بعد چاول کا ٹوٹا یہ ملا کے دیں، تو آپ بہت ساری ناگہانی آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سال کا جو آخری گرہن ہے یہ پھر 8 نومبر کو جناب لگے گا آپ کے 12ویں گھر میں۔ تو یہ آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو روکے گا، اور خفیہ دشمن جو ہیں حاسد ہیں وہ جناب آشکار ہوں گے۔ چونکہ یہ 12واں گھر بیرون ملک قیام کا بھی ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ برج ثور سے رکھنے والے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئیں، اپنے وطن آئیں، جو بھی ان کا وطن ہے، اور اپنے وطن بھی آ کے ایک اپنا آشیانہ گھر بنانے کے لیے ان کی خواہش پیدا ہوگی۔ تو ایام گرہن میں صدقہ اور خیرات ضرور دیں۔ اور اس سورج کے جو اثرات ہیں یہ 1 ماہ پہلے 1 ماہ بعد تک رہتے ہیں، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں یہ 15 دن پہلے 15 دن بعد تک رہتے ہیں۔ تو جناب مجموعی طور پہ یہ سال ایک خوشگوار لیکن نیم خوشگوار سال ہے۔ اسے تھوڑی سی توجہ سے ہم اسے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میری آپ کے لیے دعائیں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، پروردگار آپ میں بہت ساری آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ پھر آخر میں جو اس کا ایک مدعا ہے، مقصد ہے پورے سال کا علوم الفلکیات کی روشنی میں کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کیریئر کے معاملات، اپنے حاسدین کے معاملات، اپنی ہیلتھ کے معاملات اور جو لیٹیگیشن مقدمات ان کا تھوڑا خیال رکھیں، توجہ دیں۔ اگر آپ مشاورت کریں گے بزرگوں سے تو یقیناً بہت ساری ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسم اعظم اللہ اکبر 1 کم 290 دفعہ بالآخر یا جل مرتدوسی پڑھ کے دعائیں کریں۔ یہ میرے نزدیک اسم اعظم ہے، اور اس سے آپ بہت ساری اچھی خوبیاں پا سکتے ہیں۔ آپ کے جسم میں جو خون کی پمپنگ ہے، جب اللہ اکبر کا ورد کریں گے تو جناب خون کی روانی بڑھے گی، صحت یابی بڑھے گی، اور خیر ہی خیر پائیں گے۔ بعد از اس کے پانی دم کر کے بھی آپ پی سکتے ہیں۔ تو جناب مجموعی طور پہ یہ جو سال ہے اسے آپ تھوڑی سی کوشش سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں برج جوزہ کی طرف۔ یہ 12 منتقات البروج کا جناب تیسرا برج ہے۔ بہت ہی دلچسپ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں برج جوزہ والے، اور جہاں کہیں جالے جائیں وہاں پہ رونقیں بکھیر دیتے ہیں۔ قدرت نے ہر فل مالا ہونے کی ایک قوت قدرت بھی عطا کر رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 ان کا کیسا گزرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے شروع میں ستارہ مشترین کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا، نصیب یاوری ان کا کرائے گا، اور بیرون ملک سفر، سیر و سیاحت کا سفر، اور کسی مرشد کامل بزرگ سے ملاقات، روحانیت میں دلچسپی، اور حج عمرہ کے جناب خواہشات پوری ہوں گی۔ اور وہ جو لوگ زیارات مقدسہ پہ جانا چاہتے ہیں، کربلا و نجف، ان کی بھی نیک خواہش پوری ہوگی۔ ورنہ دنیا میں اور بہت ساری مقدس مقامات ہیں زیارات کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ روحانی قوت آپ کی اس سال کی شروع میں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ستارہ مشتری تبدیل کرے گا 14-15 اپریل سے 31 دسمبر تک یہ ذائچے کے 10ویں گھر میں رہے گا۔ تو کیریئر کے معاملات میں آپ کو بڑھاوا ملے گا۔ وہ لوگ جو نئے کاروبار کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے۔ رہائشی تزئین و آرائش انشاءاللہ تعالی آپ کر سکتے ہیں۔ نیا گھر، نئی گاڑی یا گھر کی مرمت،
میں اس کے بعد اس کی حسن اور خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، اور فائنانس کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، خاندان میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہیلتھ کے معاملات بھی اللہ پاک میں آسانیاں عطا کرے گا۔ تو مجموعی طور پہ 2022 زندگی کا ایک بہت ہی اہم سال دکھائی دیتا ہے، جسے آپ مزید بہتر بنانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پورے سال میں اپنی پلاننگ کریں، اس کے لیے ہماری زنجانی جندری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم صرف مختصر ہی ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سال میں 4 گرہن لگیں گے، 2 سورج اور 2 چاند گرہن۔ جو پہلا گرہن لگ رہا ہے یہ اپریل کو 30 اپریل سے لے کے 1 مئی کے درمیانی شب لگے گا۔ یہ ذائچے کے آپ کے جناب آ رہا ہے 11ویں گھر میں، تو خواہشات میں رکاوٹ اور حاصل مخالفین اور ایسے دوست جن پہ آپ بڑی جس پہ مان کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں، وہ آپ سے خدا نخواستہ کسی بھی سبب بے وفائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ زیادہ ہی شکوک و شبہات اس سال دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی بدل سکتے ہیں، اور ایسے جو لوگ خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں جناب اپنے محبوب سے بھی جناب خواہ مخواہ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ گرہن کے اثرات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، خاص طور پہ 2022 میں۔ تو اب قانون قدرت ہم بارش کو تو روک نہیں سکتے، چھتری استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ صدقہ اور خیرات دیں، اور خاص طور بہترین صدقات جو ہیں یہ گندم اور باجرے کو ملا کے، چاول کے ٹوٹے کو ملا کے یہ صدقہ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور نماز آیات بھی جناب اس کے لیے ضرور پڑھیں۔ اور اس کے بعد چاند گرہن لگے گا 16 مئی کو، یہ آپ کے ذائچے کے جناب لگے گا 6ٹھے گھر میں، اور 6ٹھا گھر ہیلتھ کا ہے، مقدمات کا ہے۔ تو اپنی جو لٹیگیشن کے معاملات ہیں، ہیلتھ کے معاملات ہیں، اس پہ توجہ دیں، اپنے ڈاکٹر سے مشاورت میں رہیں، اور قانونی مشیر سے بھی آپ اپنے مشاورت کرتے رہیں۔ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ اس کے بعد جناب پھر گرہن لگے گا، سورج گرہن یہ لگے گا 28 اکتوبر کو، اور یہ جناب ذائچے کے 5ویں گھر میں لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اولاد، انعام، محبت والا گھر ہے، تو محبت والے معاملات ہیں اس پہ، اور خاص طور پہ اولاد جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا نے جناب ایسی لوگوں کے گھروں میں ایک پریشانی ڈالی ہوئی ہے، تو اپنی اولاد کی جو روز و شب ہے ان کا آپ خیال رکھیں، اللہ پاک اس میں آسانیاں عطا کرے۔ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ 2022 جو ہے یہ کوئی بھی پریشانی آپ کے نزدیک نہ پھڑ کے، اور آخری جو گرہن ہے یہ 8 نومبر کو لگے گا۔ پھر اس میں وہی کاروباری جو نفع آپ توقع کر رہے ہوں وہ غیر متوقع طور پہ بجائے نفع کے اللہ نہ کرے کہ آپ کسی نقصان میں گرفتار ہوں، اور اس سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات دیں، اور محتاط رہیں، ایسے معاہدے نہ کریں جس سے آپ پورا نہ کر سکیں۔ تو گرہنوں کے اثرات بہرحال کسی نہ کسی طور پہ یقیناً ہوتے ہیں۔ چاند کے 15 دن پہلے، 15 دن بعد، اور سورج کے 1 ماہ پہلے، 1 ماہ بعد تک ہوتے ہیں۔ اس سال کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا عزیز و بن کل یا عزیز، اس ایک دنیا گول ہے، اس کے 360 درجے ہیں، 360 دفعہ اول آخر 11 دفعہ دوشی پڑھ کے دعا کریں۔ آپ کا جو بہترین صدقہ ہے، جو 60+ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں، تو ان کی ہفتے کے دن خدمت کریں، انہوں نے دعا کے لیے کہیں، اور ان سے دعا لیں، اپنے بزرگوں سے دعا لیں، تو یقینی طور پہ آپ کو اس ریمیڈی سے سکون، خوشی اور سکھ جیسی کیفیت مل سکتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بارش میں چھتری تانی ہے۔ تو مجموعی طور پہ ایک اچھا اور خوشگوار سال جیمنائی والوں کا، جوزا والوں کا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سال آپ کو بے پناہ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے برج کے لیے۔ یہ جناب 12 منتخب برج کا 4تھا برج ہے، برج سرطان ہے، اور اس کی جو سمبلز ہیں وہ ماں کی چھاتی ہیں، بڑے پیار کرنے والے لونگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 ان کے لیے کیسا گزرے گا۔ اس کے سال کے شروع میں جناب ستارہ مشتری، گرو ستارہ ان کے ذائچے کے جناب 8ویں گھر میں ہوگا،
یہ پہلے 4 مہینے ان کے لیے بڑے اہم ہیں. غیر متوقع طور پہ لیں، دولت مل سکتی ہے، وراثت مل سکتی ہے، رکے ہوئے پیسے ان کو مل سکتے ہیں، اور شراکتی ازواجی معاملات میں مل کے کام کرنے سے کسی کے نصیب سے آپ کو جناب فائدہ ہو سکتا ہے. اور جو لوگ عرصہ دراز سے جناب انعامات خرید رہے ہیں، لاٹریز خرید رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ سال کے پہلے 4 مہینوں میں ان کا کوئی جیک پاٹ بھی لگ جائے، اور بعض لوگوں کو انشورنس کلیم مل سکتا ہے. بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے خوشی، مالی وسعت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ وراثت بھی ہو سکتی ہے جناب، یہ انشورنس کلیم بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات گرانہ گزرے تو جو لوگ جناب بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اور وہ جناب اوپر کی کمائی جسے ہم کہتے ہیں، وہ نے جناب وہ بھی کمائی خوب کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے. ایسی کمائی جس میں حلال اور حرام ہے، اس کی تمیز ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ بہرحال میں معذرت کے ساتھ میں نے ہدیہ کیا ہے. اگر کسی کو گناہ گزرے تو وہ اس سے درگزر کر دے. تو اللہ کے ہاں رزق معین ہے، جس بندے کو جتنا رزق ملنا اس کو مل کے ہی رہنا ہے. تو اگر آپ اچھی نیت رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو تب بھی اتنا ہی نوازے گا. ایسے ہی سرے راہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مولا کائنات امیر المومنین کسی جگہ سے تشریف لائے، واپس تو اذان ہوئی تو اپنے باہر جو ان کا ایک گھوڑا تھا مرتزج یا زلجلہ جو بھی اس کا نام تھا، اسے مولا کے گھوڑے کے کئی ان کے پاس گھوڑے تھے، تو انہوں نے گھوڑا کھڑا کر کے ایک صاحب کو کہا کہ میرے اس گھوڑے کا خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. مولا اندر گئے، اور جب وہ نماز پڑھے تو انہیں خیال آیا کہ اس شخص نے میرے گھوڑے کی دیکھ بھال کی ہے، تو میں کیوں نہ باہر نکلے سے 10 درہم اس کا بین تانا یا اس کی نگرانی کرنے کی اس کا معاوضہ اس کو میں دوں گا. لیکن جب وہ باہر تشریف لائے تو جناب گھوڑے سے وہ جو زین وین اور اس کی باغیں شاگیں وہ سب غائب تھیں، اور گھوڑا خالی کھڑا ہوا تھا. خیر مولا گھوڑا لے کے واپس گھر آئے، اور اپنے غلام قمر کو کہا کہ بازار جاؤ اور جا کے میرے گھوڑے کے لیے ایک زین اور اس طرح کی چیزیں دوبارہ خرید لاؤ. وہ 10 درہم اپنے غلام کو دیے، اور اتفاق ہے کہ وہی شخص جس نے وہ جناب مولا کے گھوڑے سے چوری کی تھی وہ بازار میں بیچ رہا تھا. تو غلام قمر نے جناب اسے دیے 10 درہم اور چیزیں لے کے آ گیا. مولا نے اپنی چیزیں پہچان لی اور کہا کہ یہ پیسے تو میں اس کو ویسے ہی دینا چاہ رہا تھا، اگر وہ اچھے طریقے سے لیتا تو تب بھی اس کے نصیب میں تھے، اور اس نے یہ 10 درہم کسی اور طریقے سے لے لیے. تو یہ مثال میں نے آپ کو ہدیہ کی ہے کہ اللہ نے ہر شخص کا رزق معین کیا ہے، اور اللہ پاک نے جس کو جتنا رزق دینا اس کو دے ہی رہ رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید اور خوش امید رہنا چاہیے، اور خوش امیدی یہ مسلمان کا شیوا ہے. ہم بڑھتے ہیں جناب اگلے برج کی طرف، برج اسد کی طرف. یہ 12 منزل کا بروج کا جناب یہ رائل زوڈک کہلاتا ہے. بادشاہوں جیسا یہ لوگ اپنی زندگی بڑے شاہانہ طریقے سے بسر کرتے ہیں. خود تو جناب 2 روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن ساتھ 200 روٹی یا 20 روٹیاں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کھلا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اپنی سواری، اپنی تزئین و آرائش پہ یہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. 2022 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ثمرہ ان کے لیے. تو ستارہ مشتری پہلے 4 مہینے 14 اپریل تک ان کے ذائقے کے ساتھ میں گھر میں رہے گا. تو شراکتی ازواجی معاملات، اور خاص طور پہ جن کی جناب شادی کی باتیں چل رہی ہیں، خواہ ان کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے، تو ان کی شادی متوقع دکھائی دیتی ہے، یا شادی جیسی خوشیاں انہیں ملیں، اور صحت بہتر ہوگی، اور جناب آپ کی ذات کی جو سحر انگیزی ہے وہ بہتر ہوگی. آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، آپ کے حسن و زیبائش میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور لوگوں میں آپ مقبول ہوں گے. اور فطرتی بات ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے زیبائش کی تعریف کی جائے. لیکن یہ ساری تعریفیں انجام گر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم جو آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ جس کی جو بھی تعریف کریں یہ انجام گر یہ تعریف خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 2022 ایک بہت ہی اہم سال دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد 14 اپریل سے لے کے 31 دسمبر تک ستارہ مشتری ایسی سعد نظرات سے دیکھے گا آپ کو کہ آپ کے خاندان میں اضافہ، آپ کے فائنانس میں اضافہ، تقریبات میں شرکت، اور بہت ساری آپ کو سعادتیں ملیں گی جن کی پہلے آپ توقع نہ کر رہے ہوں. جناب سماجی سیاسی آپ کی مصروفیت بہت بڑھ جائیں گی،
اور غیر متوقع طور پہ آپ کو پروردگار بہت ساریاں یعنی آسانیاں اور خوشیاں پروردگار عطا کرے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ عزیز و کار دوستوں سے تعلقات بہتر ہوں گے، بلکہ ان سے ملاقات کے لیے سیر و سیاحت، سفر اور کاروباری نفع، یہ غیر متوقع طور پہ بہت ساری اس میں اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن آخر میں جو ایام احتیاط والے آتے ہیں، میں عدیہ کروں گا کہ یہ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب سورج گرہن لگے گا، اور یہ سورج گرہن جو ہے یہ آپ کے ظاہر کے 9ویں گھر میں لگے گا۔ بیرون ملک ٹریولنگ کرتے ہوئے اپنی چیزوں کا خیال رکھیں، یا جو لوگ باہر جا رہے ہیں، خواہ وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا کسی بھی غرض سے جا رہے ہیں، انہیں اپنے جو ضروری ڈاکومنٹس ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بیرون ملک اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اپنی چیزوں کی جناب مکمل انشورنس دیکھ بھال پہ بھی توجہ دیں۔ تو ایسے لوگ جو عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں، اگر انہیں کسی وجہ سے عبادت اور ریاضت میں جناب وسوسے آنے شروع ہو جائیں، تو پھر وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی یا خالی استغفار کی کثرت سے تسبیح پڑھیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تو یہ وہ تسبیحات ہیں جس سے آپ کے وسوسے دور ہوں گے، اور جو آپ مین لائن یعنی عبادت کی لائن، صراط مستقیم کی لائن ہے، اس سے ہٹنے نہ پائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو جناب صراط مستقیم پر رکھیں، اور سیدھا راستہ ہی ان لوگوں کا ہے 1,24,000 انبیاء کا، اور 4 معصومین کا، 12 اماموں کا، 5 خلفاء کا، اور ہمارے محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء نے جو ہمیں ایک روشنی دکھائی، ایک ہمیں توحید کا راستہ بتایا، اسلام کا راستہ بتایا، ہم سب کو اس کی طرف ہی متوجہ لینا چاہیے۔ تو یہ جناب خوبیاں، خوش بختیاں غیر متوقع طور سے برج اسد والوں کے لیے منتظر ہیں۔ دوسرا گرہن آپ کے ذائقے کے 4تھے گھر پہ لگے گا۔ زمین جائیداد، پراپرٹی، گھر بار میں بے چینی یہ لے کے آ سکتا ہے، ٹریفک حادثات سے خدا نخواستہ واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا گرہن جناب 28 اکتوبر کو یہ لگے گا آپ کے تیسرے گھر میں۔ عزیز افگار بہن بھائیوں سے اختلاف رائے سے بچیں، صدقہ اور خیرات دیں۔ اور سال کا جو آخری گرہن ہے یہ پھر آپ کے شمسی ذائقے کے 9ویں گھر لگے گا۔ تو بیرون ملک کے معاملات، روحانیت کے معاملات، اور بزرگوں کی ناراضگی مول نہ لیں۔ تو یہ مجموعی طور پہ جو اثرات ان گرہنوں کے یہ متوقع ہو سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے جب یہ گرہن لگیں تو آپ چاول کا ٹوٹا اور باجرہ ملا کے اس پہ تحفے کا صدقہ دیں، اور نماز آیات جسے ہم گرہن کی نماز کے لیے نماز کسوف، کشف والے کاف سے، اور جو چاند گرہن اس کی نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں، یہ پڑھ کے دعا کریں۔ نماز گرہن کے اب پڑھنے کے طریقے عموماً جنتریوں میں دیے ہوتے ہیں، ہماری جانی جنتری میں بھی دیے ہوئے ہیں، ورنہ آپ نیٹ سے، یوٹیوب سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، ورنہ مذہبی کتابوں میں نماز آیات پڑھنے کے جناب طریقہ کار ہے۔ تو گرہن کے جو نحوستیں ان سے بچنے کے لیے سب کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے سب کو یہ اثرات دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ آپ کے لیے جو میں نے یہ گزارشات کی، ان پہ عمل کر کے اپنے 2022 کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، خوشحالی لے کے آ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جناب آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم رہیں، آپ کی فیملی پھلے پھولے۔ اب ہم بڑھتے ہیں برج سملہ کی طرف۔ یہ 12 منطقۃ البروج کا 6واں برج ہے، اور بہت ہی نفاست پسند قسم کا یہ برج ہے۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ مشتری کہاں ہوگا۔ تو ستارہ مشتری جناب ہمیں ملا ذائقے کے 6ٹھے گھر میں۔ جناب یہ ویسے ہی لوگ بڑے نفاست پسند ہیں، تو یہ پہلے 4 مہینے میں مشتری کی اثرات کی وجہ سے ان لوگوں میں صحت اور حفظان صحت کے جو معاملات ہیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، یہ کہ نرسنگ جیسے جو معاملات دکھائی دیتے ہیں، اپنا بھی خیال کریں گے، دوسروں کو بھی جناب اویئرنیس دیں گے۔ اور اس سے سمجھے کہ کسی نے کسی کی جان بچائی تو اس نے ایک عالم کی جان بچائی۔ تو یہ مسیحا قسم کے لوگ ہیں، اور مسیحائی جو ہے یہ ان کے اندر ان کی شمع روشن ہوگی، اور یہ اپنے گھر بار کی تزئین و آرائش، اپنے آفس کی تزئین و آرائش، اپنی سواری کی تزئین و آرائش، اور جس کسی گھر میں جائیں گے اس کو بھی یہ اچھے اچھے آئیڈیز دیں گے حفظان صحت کے لیے، اور صحت کے حفظان صحت کے لیے اپنی جو روزمرہ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں یہ مثبت تبدیلیاں کر سکتے ہیں، ان کی ادویہ اغذیہ میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو جناب یہ پہلا جو اشرہ ہے سال کا جسے ہم
پہلا کوارٹر کہہ لیں، یہ اس لحاظ سے بہت اہم دکھائی دیتا ہے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت ہی مفید قسم کی یہ خدمات انجام دیں گے، اور اپنی ذات کا خیال رکھنا، بلکہ آج کل وہ ٹی وی چینلز پہ آتا ہے کہ جناب اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، تو اپنا خیال تو ہر بندہ رکھتا ہی ہے. تو یہ فکرہ مجھے لگتا ہے ملائی لگتا ہے، اپنا خیال تو ہر بندہ ہی رکھنا ہوتا ہے، پتہ تو تب ہے کہ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. یہ ہے اصل میں زندگی، اور اللہ تعالیٰ کی جناب یہ بھی ایک بندگی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد یہ اپریل سے لے کے 31 دسمبر سال کے آخر تک یہ جناب جوپیٹر 7ویں گھر میں آ جائے گا، اور یہ بہت ہی خوبصورت اس کی پوزیشن ہے، کیونکہ یہ 12 سال کے بعد اپنے ذاتی گھر میں آیا ہے. یہ آپ کو بے پناہ خوشیاں عطا کرے گا، جو خوشیاں آپ سے روٹھ گئی ہیں وہ مل جائیں گی، شراکتی ازواجی تعلقات بہتر ہوں گے، ناراض زوجین کے مابین جناب دوستی اور محبتیں جناب پھر سے پیدا ہو جائیں گی، انہیں اولاد مال کا جناب سکھ ملے گا، عزیز و اقارب سے تار تشریح مناسب ہوں گے، ان کی خواہشات کی تکمیل ہوگی، اور ایسے اچھے جناب خیالات اور ڈیولپمنٹ کے کام، ترقی کے کام، مسیحائی کے کام، جناب ہر طرح کی انہیں سعادت 2022 میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو برج سبلہ والوں کے لیے 2022 جو ہے ایک بہترین اور خوشگوار سال معلوم ہوتا ہے. اور اس سال کا جناب صدقے تو ایسے ہم بہت سارے بتاتے رہتے ہیں، جو کہ جوپیٹر رہے گا برج حوت میں، یہ 7واں گھر بنتا ہے آپ کا. تو زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو آپ سلام کر کے، اللہ تعالیٰ نے پانی پہ ان کو حکومت دے رکھی ہے، تو آپ کوئی سے گھر کی جیسے بچی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں یا کسی تندور سے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل جاتے ہیں، ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کم سے کم صدقہ ہے کہ آپ اس کی جناب چھان مورا بھی لے کے آپ دریا پہ جا کے، کسی نہر بحر پہ جہاں پہ مچھلیاں متوقع ہوں، سمندر پہ جا کے حضرت خواجہ خضر کو سلام کر کے، یہ مول میں جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، تو ان کی جناب سمندری جو مخلوق ہے ان کو ڈالیں، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ زندہ مچھلیاں لے کے ابھی دریا میں ڈالیں. تو یہ بھی اس سال کا بہترین صدقہ ہے. اور میں اپنی مستعار زندگی میں کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ مچھلیاں زندہ 20-25 سال میں ڈال سکا ہوں. اور آخری جو سال کی مہینے تھے، میں نے جون جولائی سے لے کے اور نومبر تک میں نے 3 مہینوں میں مجھے سعادت ملی کہ میں نے 30 لاکھ زندہ مچھلیاں ڈالی ہیں. بہت ہی ایک عجیب سی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلیاں اپنے ہاتھ سے ڈال لیتے ہیں تو ان کا جو ٹچ سسٹم ہے، لمس ہے، وہ بہت ہی خوشی دیتی ہیں. تو جناب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی مشکل ہے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے برج سبلہ والوں کے لیے کہ یا خواجہ خضر زندے بید مراد بندے، اس کی آپ تسبیح کریں. تو یہ آپ کو غیبی طور پہ جو رجال الغیب ہیں، مردان خدا ہیں، ان کی آپ کو مدد شامل حال ہوگی، اور آپ کے بہت سارے بگڑے کام انشاءاللہ بننے شروع ہو جائیں گے. تو مجموعی طور پہ برج سبلہ والوں کے لیے یہ ایک خوشگوار سال، اور اسے مزید خوشگوار سال اس کو بنا سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں برج میزان کی طرف. یہ 12 منزل کا روج کا 7واں برج ہے. اس کا جو مالک ستارہ ہے جناب زہرہ ہے، اور یہی جناب جو سال ہم 2022 میں اس کو جمع کریں تو اس کا مفرد نمبر 6 بنتا ہے. اور یہ 6 نمبر کی جو ترتیب ہے یہ ستارہ زہرہ سے جا کے ملتی ہے. تو اس سال کو ہم توقع کر رہے ہیں کہ دنیا میں جنگ تو 12 سال پہ کھڑی ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان والوں کے لیے جناب 1 اپریل سے لے کے اور 14 اپریل تک اولاد، انعام، محبت کی بے پناہ انہیں خوشیاں ملیں، اور وہ لوگ جو انعامی دلچسپیاں رکھتے ہیں انہیں پروردگار بے پناہ یعنی ان کی شعور اور ادراک میں اضافہ ہوگا، اور اعلامی کیفیات کے طور پہ بھی انہیں ایسے لکی نمبرز ملیں. ایسی اگر اس محبت کا اگر آغاز ہوا تو جلدی جناب یہ محبت شادی پہ بھی منتہا ہو سکتی ہے. یہ ینگ لوگوں کے لیے ہے. بعض میں نے دیکھا کہ بزرگ لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان تو جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ
سوائے ماں کا دودھ پینے کے کچھ پی نہیں سکتا. ینگ لوگ انڈے پراٹھے چکن ٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اولڈ ایج میں جناب بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا. تو بہرحال یہ ینگ لوگوں کے لیے ہے. تو یہ سال اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم سال دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد جناب آپ کی درینہ خواہشات بھی بہت ساری پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ بیرون ملک اگر آپ نے کوئی اپلائی کرنا ہے امیگریشن کے لیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور روحانیت میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. غیر متوقع طور پہ وراثت کے معاملات اور دیگر معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو مجموعی طور پہ 2022 جو ہے اسے آپ تھوڑی سی توجہ سے مزید خوشگوار بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم ذکر نہ کریں اچھے دنوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی دن ایسے بھی آ جاتے ہیں جو قابل توجہ یا قابل صدقہ ہوتے ہیں. تو 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب کو سورج گرہن لگے گا, اور یہ آپ کے جناب ذائچے کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے. شراکتی ازواجی معاملات کے لیے خاص طور پہ اتحاد کے لیے میں ہدیہ کروں گا. اور اس کے بعد برج عقرب میں لگے گا جناب چاند گرہن لگے گا. تو یہ عقرب جو ہے یہ آپ کے خانہ مال ہے. تو مالی معاملات میں اور کچھ بزرگ لوگوں کے جانے سے صدمات وغیرہ بھی خدا نخواستہ پیش آ سکتے ہیں. زندگی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو ایسے جو بزرگ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان میں ہیں ان کی خدمت کریں, کیونکہ بعد میں بندے کو گلہ رہ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کی. دعا کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے صحت یاب ہوں, لمبی عمر پائیں. اور اس کے بعد ایک تیسرا جو گرہن لگے گا شمسی گرہن, یہ ذائچے کے جناب بلکہ تالے بھی لگ رہا ہے آپ کے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, حاصل مخالفین سے محتاط رہیں. بعض لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, تو ان سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر 8 نومبر کو چاند گرہن لگے گا, یہ آپ کے جناب تالے کے مقابل لگے گا. تو پھر سے میں عرض کروں گا کہ شراکتی ازواجی جو معاملات میں نے احتیاط کی ضرورت ہے. تو ایام گرہن میں نماز خسوف پڑھی جاتی ہے, نماز آیات بھی سے کہتے ہیں. اور اس کے طریقے عموماً ہماری زنجانی ایجنسی میں دیے ہوتے ہیں, ورنہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو نماز پڑھنے کے طریقے مل جائیں گے. آپ اپنے کسی مولانا دوست سے بھی اس کے پڑھنے کا طریقہ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کا صدقات جو ہیں یہ چاول کا ٹوٹا باجرہ ملا کے آپ صدقات دے سکتے ہیں. مجموعی طور پہ 2022 بلا جلا سال, لیکن اسے تھوڑی سی توجہ سے آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات برج میزان والوں کو اور برج ثور والوں کو میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس سال کا نمبر جو 6 بنتا ہے یہ ستارہ زورہ سے منسوب ہے. اور برج ثور اور برج میزان والوں کے لیے بہت ہی ایک عام سال دکھائی دیتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں برج عقرب کی طرف. یہ 12 منتقل البروج کا 8واں برج ہے, اور بہت ہی جناب یہ جفاکش قسم کا برج ہے, کیونکہ اس کا جو زوڈک سائن کا جو نشان ہے یہ ہے بچھو اسکارپیو. اور اسکارپیو آپ دیکھیں گے بڑا سخت جان سنگلاک چٹانوں پہ ہوتا ہے. تو برج عقرب والے جس کے دوست بن جاتے ہیں پھر انہیں جناب کسی اور دوست کی ضرورت نہیں رہتی. یہ اس کے لیے جناب تن من جن جناب نثار کرنے والے دوست ہوتے ہیں. ان کی محبت بڑی شدت کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کے گھر میں فیملی میں دوستوں میں کوئی برج عقرب والا ہے تو اس سے دوستی ہی رکھیں, چونکہ بگاڑ اتنا رکھیں کہ جناب وہ دوبارہ کبھی آپ کی ناراضگی دوستی میں بدلیں, کیونکہ ان کی ناراضگی ایک اچھی نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ منجمین کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 برج عقرب والوں کے لیے کیسا گزرے گا. برج عقرب میں جناب 1 جنوری سے لے کے اور جناب 14 اپریل تک ستارہ مشتری, جسے ہم جناب جوپیٹر کہتے ہیں, انڈین لوگ اسے گرو کہتے ہیں, یہ ذائچے کے جناب 4تھے گھر میں ہوگا. یہ اس کی بہترین اس کی جناب پلیسمنٹ ہے اس کی. یہ آپ کی جناب عزت اور توقیر میں اضافہ کر دے گا, صحت عطا کر دے گا, خاندان میں اضافہ آپ کے. لیکن یہ ہے کہ گھریلو اخراجات بڑھ جائیں گے, آپ کے گھر میں آمد و رفت بڑھ جائے گی. آپ کوئی روحانی محفلیں اپنے گھر میں کروا سکتے ہیں. تو گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی خاصی یہ توجہ دلائے گا.
بیرون ملک امیگریشن کے معاملات، روحانی ریاضت میں بھی جناب یہ بہت ہی نافع ثابت ہوگا، اور وراثت کے معاملات بھی جناب غیر متوقع طور پہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور کہیں سے آپ کی رکی ہوئی رقم، آپ کی ڈوبی ہوئی رقم، آپ کی جناب وراثت کو ڈوباؤ نہیں کہتے، لیکن اچانک جو دولت ملتی ہے مجھے، غیر متوقع دولت میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے بزرگوں کو زندگیاں دے، چونکہ وراثت قانون وراثت ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک قانون بنا لیا، اور وہ مل کے ہی رہتی ہے۔ اور آج جو لوگ زندہ ہیں، حیات ہیں، میں نے دیکھا کہ میری مستعار زندگی میں ہر 50 سال کے بعد جناب وہ سرکل چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ، معافی چاہتا ہوں میں سب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں آپ کے وارث آپس میں لڑتے رہیں، تو اپنی وراثت کے لیے آپ وصیت جو ہے، یہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے، اسے ضرور لکھیں، تاکہ جو آپ کے جو گزشتگان، معافی چاہتا ہوں، جو آپ کے وارثان ہیں، وہ آپ سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور آپ کی بلندی درجات کے لیے جناب عالم برزخ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سال اس لحاظ سے بہت ایک اہم سال دکھائی دیتا ہے کہ وسعت نظر آ رہی ہے خاندان میں، گھر میں، سواری میں، عزت اور توقیر اور صحت کے معاملات جناب 2022 کے پہلے کوارٹرز میں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جوپیٹر جب چینج کرے گا 14 سے لے کے 31 دسمبر تک، تو یہ جناب 5ویں گھر میں آ جائے گا، اور 5واں گھر جناب اولاد جناب محبت سے منسوب ہے، محبت، خوشیاں، شادمانیاں، اولاد کا سکھ، اولاد کے جناب ایجوکیشنل سکھ، اولاد کی شادیاں، اور ینگ لوگوں کی جناب محبت اگر ہوئی، یہ شادی میں منتہا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی خوشگوار سال دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ لوگ دنیا میں جو کہیں بھی رہتے ہیں، جو انہیں شوق ہے انعامات کا، لاٹریز کا، پرائز بانڈز کا، جیک باٹ کا، ٹکٹیں لیتے ہیں لوگ، اور توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے انعام نکلے، تو اس سال انعام نکلنے کے جناب اپریل سے لے کے دسمبر تک، بلکہ مئی سے آپ سمجھ لیں، مئی سے دسمبر تک کافی چانسز دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے کی ایک بک ہے انعام لکی رمضانہ کے سننے 2022، یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور یہ ضم ہے البیرونی تقویم میں، اور ممکن ہے کہ جب پروگرام میں آپ کو ہدیہ کروں تو اس کے چند ماہ کے بعد اگر یہ مارکیٹ میں ختم ہوگی، تو ہمارے جو ینگ اسٹرالوجر ہیں، جو اس کے مصنف اور مؤلف ہیں، شہزادہ مصور زنجانی صاحب، وہ پھر اپنے کسی کو منع نہیں کرتے، پھر اس کی PDF فائل اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قارئین کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، لیکن ہارڈ کاپی اپنے ہاتھ میں تو اس کے پڑھنے کا جناب مزہ اور نشہ ہی کچھ اور ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ جناب اس میں جو مزید اچھائیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ کا نصیب یاوری کر سکتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، انہیں جناب وہاں جانے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حج، عمرہ، زیارت کا جناب شوق رکھنے والوں کی درینا آرزو پوری ہوگی، کہ یہ الگ بات ہے کہ جناب نے کبھی آپ نے سوچے ہی نہ ہو۔ پروردگار کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 ملک رکھے ہوئے ہیں، ایک جناب منکر ہے جو ہماری برائیاں لکھتا ہے، اور ایک نکیر ہے جو ہماری اچھائیاں لکھتا ہے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک فرشتے کی ڈیوٹی چینج کر دیتا ہے، خاص طور پہ نکیر کی، اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ نکیر چینج ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اچھائیاں لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ روز بحشر جب قیامت کا دن ہو تو اچھائی کی گواہیاں دینے والے ملک فرشتے بھی زیادہ ہوں۔ تو یہ بہرحال ایک روحانی سی باتیں سر راہ میں نے ہدیہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ نیک اور اچھے سے اچھے کام کریں، جو زندگی میں، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے بھی کام کریں۔ اور ہمارے ملک کی ایک شخصیت تھی عبدالستار اریدی، جب وہ دنیا سے گئے تو جناب پتہ لگا کہ انہوں نے کتنی جناب لوگوں کی خدمت کی، اور ان کی مسیحائی کا آج بھی فیض ان کی اولاد سے جاری ہے۔ ان کا ادارہ جو ہے ایدی ہومز والے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ایدی والوں کی ہے، یہ جناب گنیز بک آف دی ریکارڈ میں اس کا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اچھے یہ 2022 جو ہے اقرب والوں کے لیے بہت ہی اہم اور خوشگوار سال معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اچھے ستارے اچھے گھروں میں قیام کریں گے، کسی خراب گھر میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جو قدرت کی نشانی ہے گرہن، اس کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ جب گرہن لگے تو اس کے لیے ضرور احتیاط کریں۔
جو کہ یکم مئی اور 30 اپریل کے درمیانی شب سورج گرہن لگے گا، اور یہ سورج گرہن جناب لگ رہا ہے عقرب والوں کے جناب چھٹے گھر میں. تو یہ صحت کے معاملات، بیماریوں کو کم کرے گا. صحت کی طرف بہرحال آپ توجہ دینے سے آپ کو وسیع مل سکتا ہے. اور لٹیگیشن کے خام خواہ کے جو معاملات ہیں یہ بھی باہمی افہام و تفہیم سے یہ حل کیے جا سکتے ہیں. یہ خراب گھر میں گرہن لگنے سے میرے نزدیک خرابیاں دور ہوں گی، اور اس گرہن کے لیے بہرحال یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات ضرور دیں، گندم باجرہ ملا کے، اور نماز آیات پڑھیں. اس کے بعد گرہن لگے گا 16 مئی کو. یہ جناب جو چاند گرہن ہے یہ آپ کے جناب فرسٹ ہاؤس میں لگے گا. آپ کی صحت، آپ کی شخصیت کے خلاف کوئی سازشیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ خود اپنی صحت کا خیال اگر نہیں رکھیں گے تو ایسی خوراک کھا سکتے ہیں یا ایسی موسمی تبدیلیوں سے آپ کی صحت کے اندیشے دکھائی دیتے ہیں. تو پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جناب تندرست رہیں، شفا یاب رہیں. پچھلے دنوں دنیا میں جناب یہ کووڈ کی اور اومی کی جو بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد گرہن لگے گا 28 اکتوبر کو. یہ جناب ذائچے کے 12ویں گھر میں لگے گا. تو خفیہ دشمن آپ کے زیر ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، آپ سے معافی کے دستخوار ہوں گے. بڑھتے ہوئے اخراجات کو جناب آپ یعنی اس کی پلاننگ کر سکیں گے. تو یہ گرہن میرے نزدیک خرابی نہیں لائے گا بلکہ خرابیاں دور کرے گا. تو اچھا گرہن ہے، لیکن بہرحال پھر بھی صدقہ ضرور دیں، اور جناب نمازیں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، گرہن پڑھی جاتی ہیں، نمازیں کسوف پڑھ کے ضرور دعا کریں. اور سال کا جو آخری گرہن ہے یہ 8 نومبر کو لگے گا. اور اس گرہن کی جناب امپورٹنس بڑی اہم ہے کہ جناب یہ گرہن پھر وہی چھٹے گھر میں لگ رہا ہے. تو بیماریاں، پریشانیوں سے نجات ملے گا. کوئی آپ کو مسیحا مل جائے گا جس سے آپ مشاورت سے اپنی جناب روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں ہیلتھ کی خاص طور پہ اسے آپ امپروو اور بہتر کر سکتے ہیں. مجموعی طور پہ میرے نزدیک عقرب والوں کے لیے ایک اچھا سال ہے، بہترین سال ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس سال میں بے پناہ خوشیاں جناب عطا کرے، اپنے سال کو جناب بہتر بنائے. یہ ہماری چونکہ مختصر سی دریا میں کوزے یا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی پریڈکشنز ہیں جو فی البدیہہ میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. لیکن مزید اگر آپ چاہیں رہنمائی کے لیے تو ہماری زنجانی جنتری 2022 دستیاب ہے مارکیٹ میں. اس کی آپ ہارڈ کاپی خرید کے پڑھ سکتے ہیں. اور میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی جنتریاں چھپتی ہیں، ہماری زنجانی جنتری جو ہے مجھے یہ فخر ہے کہ ایک سرتاج جنتری ہے، اور اس میں جتنا کمپریہنسو زوڈک سائن کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز اس میں تفصیل سے بتائی جاتی ہے. آپ کی ہیلتھ، آپ کا فائنانس، آپ کا کیریئر، آپ کے جناب اولاد کا سکھ، شراکتی ازواجی معاملات. الغرض آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے تو آپ یہ ساری سعادتیں زنجانی جنتری خرید کے پڑھ سکتے ہیں. اور آخر میں ہدیہ کروں گا کہ اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں. میرے نزدیک اللہ اکبر یہ نغمہ خدا ہے جو پوری دنیا میں ہر سمے گونج رہا ہے، تو اسے جناب 299 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درشی پڑھ کے پڑھیں. اللہ اکبر میرے نزدیک اسم اعظم ہے. دن کا آغاز آپ اللہ اکبر پڑھ کے کریں اور تسبیح کریں، درشی پڑھ کے کریں، تو آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا اور اس سال کو مزید آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں برج قوس کی طرف. یہ 12 منتقل برج کا 9واں برج ہے اور جناب اس کا تیر کمان کا نشان ہے اور تیر ہمیشہ بلندیوں پہ جاتا ہے. جناب یہ برج قوس والے بھی بڑے بلند الخیال ہوتے ہیں. جناب اس کی نظر نیچے ٹکتی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں مجموعی طور پہ ان کے لیے کیسا رہے گا. تو اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے ان کے لیے بڑی فیوریبل چل رہی ہے کہ ستارہ مشتری جو ہے ان کا ذاتی ستارہ بھی ہے. یہ ظاہر ہے کہ تیسرے گھر میں پہلے 3 مہینے یعنی 14 اپریل تک رہے گا، آدھا مہینہ اپریل بھی. تو یہ مجموعی طور پہ یہ نصیب یاوری کی اپنے فطرتی گھر کو دیکھے گا تو نصیب یاوری کرا دے گا. بیرون ملک ٹریولنگ، سفر، روحانی سفر، حج عمرہ زیارت، الغرض جو بھی سفر کے معاملات ہیں طویل لمبے سفر، اس میں پروردگار آپ کو آسانیاں عطا کرے گا. آپ کا روحانیت کا شوق بڑھے گا اور کوئی نہ کوئی مرشد کامل بزرگ بھی آپ کو مل جائے گا. عزیز و اقارب رشتہ داروں کی جناب آمد و رفت بہت رہے گی.
اور بہن بھائیوں کی خدمت کے مواقع ملیں گے. تو یوں ایک پہلے 4 مہینے اس لحاظ سے بڑے اہم دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد مشتری جیسے پور چینج کرے گا 14 اپریل سے 31 دسمبر 2022 تک رہے گا ذائچے کے چوتھے گھر میں. تو یہ جناب اس کا ذاتی گھر ہے. آپ کا تالے کا مالک بھی مشتری ہے اور جناب یہ بھی مشتری ہے, چوتھے کا بھی مالک مشتری ہے. 2 اچھے گھروں کا جناب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ ایک راج یوگ کی انڈیکیشن دیتا ہے. راج و مہاراجوں جیسی یعنی سہولتیں نعمتیں پروردگار عطا کرتا ہے. نعمتوں کی بارش ہوتی ہے دنیا کے جیسے مرضی حالات ہوں, خراب اور پرشوب ہوں, لیکن 2022 جو ہے یہ برج قوس والوں کے لیے خاص طور پہ اپریل سے دسمبر تک بہت ہی عام دکھائی دیتا ہے. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز والی ساتھی والی بات ہے. اپنے ان آخری جو مہینے 8 مہینے سال کے 7-8 مہینے ان میں بھرپور آپ کوشش کریں. آپ بہت ساری نعمتیں, بہت ساری برکتیں, بہت ساری خوشیاں انشاءاللہ پا سکتے ہیں. اور کیریئر کے معاملات ماشاءاللہ بڑھیں گے. صحت کے معاملات آپ کے لیے بڑے زبردست دکھائی دیتے ہیں. زمین جائیداد پراپرٹی کا سکھ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی ذاتی سواری یا نئی سواری یا پرانی سواری سے بہتر سواری بدلنے جیسی کی صلاحیتیں دکھائی دیتی ہیں. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے, سماجی سیاسی معاملات سے, سیاسی معاملات سے, تو ان کے لیے تو جناب بڑے ہی اپرچونٹیز کے مواقع ہیں. 2022 میں بہت سارے ان کو اچھے مواقع ملیں گے. اور جناب بیرون ملک امیگریشن, وراثت کے معاملات اور غیر متوقع دولت کے معاملات بھی 2022 میں آئی تھی عام دکھائی دیتے ہیں. مجموعی طور پہ یہ 2022 برج قوس والوں کے لیے بہترین یہ سال دکھائی دیتا ہے. اور اسے مزید جناب تھوڑی سی توجہ سے اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اچھے برے دن آتے ہیں تو گرہن لگیں گے 2022 میں. پہلا گرہن جو لگے گا آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں لگے گا, تو خاص طور پہ صاحب اولاد لوگوں کے لیے اور جوان لوگوں کے لیے جو بڑے دل پھینک اور محبت والے ہیں انہیں میں کہوں گا کہ کم از کم پاکیزہ محبت جیسے اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کی, تو محبت میں ایک پاکیزگی ہوتی ہے, پاک دامنی ہوتی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بازاری قسم کی جو لوگ ہیں ان سے آپ بچیں تاکہ آپ رسوائی سے بچیں. تو یوں یہ اچھائی بھی ہے اور اس میں تھوڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسرا جو گرہن لگے گا یہ آپ کے ذائچے کے لگے گا جناب 12ویں گھر میں لگے گا, اور 12واں گھر خفیہ دشمنوں کا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس گرہن کے اثرات یوں اچھے ثابت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہیں آزمائش دور ہو جائے گی, ہسپتال سے تعلق ہے, بیماری پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی, قرض برض مقدمے سے نجات ملتی ہے, اور خفیہ جو دشمن ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں. اور دوست اور دشمن کی جو ایک تفریق ہے یہ آپ کو 2022 میں ملے گی. تو یہ اس سال اس لحاظ سے بہت ہی اہم دکھائی دیتا ہے. اور مزید جو برج قوس والے ہیں ان کے لیے ایک تیسرا گرہن بھی لگے گا 28 اکتوبر کو. یہ ان کے ذائچے کے جناب لگے گا 11ویں گھر میں. تو یہ خواہشات کاروبار میں نفع کی بجائے نقصانات جیسی خدشات کی نشاندہی کرتا ہے. صدقہ اور خیرات ضرور دیں. اور 8 نومبر کو ایک گرہن لگے گا ان کے ذائچے کے 5ویں گھر میں. تو خاص طور پہ صاحب اولاد لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو جو جوان ہو رہے ہیں خاص طور پہ جو بے راہ روی ہے زمانے کی اس سے انہیں دور رکھیں, اور اپنی جذباتی معاملات, محبت کے معاملات, اس میں بھی جناب شکوک و شبہات سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اپنے شعور و ادراک میں اگر کوئی کمی محسوس کریں تو جناب بادام تو خیر کھائیں, لیکن صدقہ اور خیرات جو ہے نا یہ بہت ہی اہم ہے, کہ چونکہ آپ کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیت سے نوازا ہے, کسی وجہ سے بد نظری سے یا گرہن کے بد اثرات کی وجہ سے یہ متاثر ہو سکتی ہے. تو شمس و قمر کے جو صدقات ہیں یہ میرے نزدیک دونوں صدقات ہی بڑے اہم ہیں. ایک سورج کا صدقہ ہے, ایک چاند کا صدقہ ہے. انہی کو گرہن لگتے ہیں. گولڈ رنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سورج منسوب ہیں. اور سونا تو آپ کسی کو میں کہیں تو لوگ حیران یا ناراض بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. میں کبھی کبھی کسی کو سونے کا صدقہ بھی ہدیہ کر دیتا ہوں, لیکن اکا دکا لوگوں نے اس پہ تحفے سونے کے صدقات بھی دیے. یہ بہترین صدقہ ہے سورج کا. اور چاند کا صدقہ چاندی, اور اس کے علاوہ دودھ
اور چاول کا ٹوٹا سفید رنگ کی ساری چیزیں یہ صدقات دے کے آپ اپنے سال کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ جناب برج قوس والوں کا ایک بہترین سال ہے، نعمتیں بڑھنے کا سال ہے، پریشانیاں دور ہونے کا سال ہے، وسعت کا سال ہے، خیر و برکت کا سال ہے۔ ماہ سوائے گرہن کے جو چند ایام ہیں اس میں جناب آپ تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں۔ اب ہماری جو منزل ہے یہ جناب آ گئی ہے چھت پہ، برج جدی 12 منطقۃ البروج میں جناب یہ 10واں جو برج ہے یہ ہیڈ آف دی جناب اسٹیٹ ہے، ایڈمنسٹریشن کا برج ہے اور سربراہ مملکت کا برج ہے۔ اور جدی والے جناب بڑے ایڈمن والی پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا 2022 کیسا رہے گا۔ برج جدی میں جو ہم نے دیکھا ہے تو ستارہ جو مشتری ہے یہ پہلے 1 جنوری 2022 سے لے کے 14 جنوری 2022 تک یہ آپ کے ذائچے کے جناب رہے گا۔ خانہ مال میں وسعت کا گھر ہے، آمدن میں اضافے کا گھر ہے، اور جناب یہ نہاگانی اخراجات بھی، لیکن آمدن بھی ہوتی رہے گی۔ اس میں خاندان میں اضافہ اور تقریبات میں شرکت، خوش خوراکی، خوش لباسی، بہت ساری آپ کو سعادتیں بھی یہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد 14 اپریل سے لے کے 31 دسمبر تک جو مشتری ہے یہ برج تبدیل کر کے تیسرے گھر میں آ جائے گا، تو جناب اندرون ملک سفر، عزیز و کار، پڑوسی ہمسایوں کی خدمات سے واسطہ پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ان کی خدمت نہ کی تو پھر جناب آپ ان کی ناراضگی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار سمجھیں۔ بیرون ملک سفر بھی ماشاءاللہ متوقع ہو سکتے ہیں، اور وہ بہن بھائی جو آج عمرہ زیارت کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں سہولتیں ملیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، میں انہیں کہوں گا کہ کم از کم ارادہ کریں۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں تو اپنے ملک، اپنے نکیر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ شخص کی نیکی لکھ دی جائے، تو کیوں نہ ہم بڑی سے بڑی نیکی کی نیت کریں، ہم حج کی نیت کریں، ہم عمرے کی نیت کریں، ہم زیارت کی نیت کریں، ہم صدقہ اور خیرات کرنے کی نیت کریں۔ جو بھی اچھی بڑی سے بڑی نیت کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ زندگی میں آپ نے وہ عمل کر دیا تو یقیناً اس کا بھی ثمر ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی مستعار زندگی ہے اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی تب بھی یہ نیکی آپ کے نام اعمال پہ لکھی جائے گی۔ تو صبح سے لے کے شام تک کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے دبئی جانے کا کچھ عرصہ پہلے اتفاق ہوا، تو ہمارے وہاں پہ دوست ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک شعر مجھے ہدیہ کیا۔ میں اکثر کبھی نہ کبھی اس کو میں پڑھتا ہوں کہ میری صبح ہو تیرے نام سے اور میری شام ہو اچھے کام سے۔ واقعی ایک صبح اچھے نام سے ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جناب شام کو احتساب کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ جناب گرہنوں کے اثرات ہم بعد میں آئیں گے۔ مزید اب دیکھتے ہیں کہ 2022 جہاں ہم نے اچھائیاں دیکھی ہیں وہاں گرہن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جو احتیاط طلب ہیں۔ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب گرہن لگے گا جناب آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں، اور بہت ہی یہ اہم اور خراب ترین وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ گرہن لگنے کے مہینہ پہلے بعد میں اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ تو خاندان میں، گھریلو معاملات میں، ٹریفک کے معاملات میں، اگر جو پنچایتی معاملات ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے خانگی معاملات میں، خاندانی معاملات میں الجھنیں، پریشانیاں خدا نہ خواستہ پیش آ سکتی ہیں، تو اس گرہن کا جناب وہ ضرور آپ صدقہ دیں۔ صدقہ خیرات دینا بہت ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس کے بعد 16 مئی کو بھی جناب ایک گرہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ گرہن لگے گا آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں، کاروبار کے نفع کا گھر، خواہشات کا گھر، اور بہت ساری اچھے ثمرات کا گھر، اور پبلک ریلیشننگ کا گھر، دوستوں کا گھر، تو یہ بھی خرابیاں لا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی صدقہ اور خیرات ضرور دیں۔ اور اس کے بعد 28 اکتوبر کو پھر جناب سورج گرہن لگے گا، اور یہ جناب گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں۔ بہت اہم گھر ہے، اور خیریت ہے، عزت ہے، شفا ہے، سکھ ہے۔ اپنے حاصل مخالفین سے محتاط رہیں، کاروباری معاملات میں خاص طور پہ احتیاط سے کام لیں، ایسے معاہدے نہ کریں جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ پورے نہ کر سکے، اور صدقہ خیرات دے کے اس خرابی کو، نحوست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آخری گرہن جو لگے گا 8 نومبر کو، چاند گرہن،
یہ پھر جناب ظاہر کہ چوتھے گھر میں لگ رہا ہے۔ چوتھا گھر بہت اہم گھر ہوتا ہے انسان کے آرام کا، سکون کا، سکھ کا، خاندان کا، گھر کا، سواری کا، زمین جائیداد اور پراپرٹی کا۔ تو یہ اس گھر میں گرہن لگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اپنے نقصانات سے بچنے کے لیے، اپنی کسی بھی متوقع پریشانی سے بچنے کے لیے، اور اس کا تعلق والدہ سے بھی ہے اور والدہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات دے کے اور 2 نفل نمازیں خسوف پڑھی جاتی گرہن کی پڑھ کے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری پریشانی پروردگار دور کر دے گا، اور صدقہ جو ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ اور میرے نزدیک بیسے تو سفید کے بے شمار ہیں، دودھ ہے، آٹا، چاول، بیلدی، میدا، سوجی، چینی، جناب انڈے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک صدقہ بہت اہم ہے، یہ ہے کہ آپ وائٹ کپڑے کا صدقہ بطور کفن عیدی والوں کو، سیلانی والوں کو، یا جو ایسے ادارے ہیں جو چیریٹی کے طور پہ تجدید و تکفین کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کہیں ایسی جگہ نہیں رہتے تو آپ اپنے علاقے کی مساجد میں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ آپ کا دیا ہوا صدقہ، آپ کا لباس آپ کو بہترین اس کا آخرت میں اجر عطا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں برج دلب کی طرف۔ یہ 12 منزلہ البروج کا جناب 11واں برج ہے، اور اس کے ستارہ اس منصوب ہے زحل، اور جدید اسٹرالوجی میں یورانس بھی اس سے منصوب ہے، کیونکہ جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ویوز ہیں، یہ اسی ستارے سے منصوب ہیں۔ اور بہت خوش بختی والا جناب یہ سال دکھائی دیتا ہے ان کے لیے، کہ سال جب طلوع ہوگا تو سعد اکبر ستارہ ان کے ظاہر ہے کہ فرسٹ ہاؤس میں ہوگا، 1 جنوری سے 14 جنوری تک رہے گا۔ عزت توقیر منصب اضافہ دے گا، آپ کی حیثیت و شخصیت میں اضافہ، آپ کی سحر انگیزی، دوسرے آپ کو جناب وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا کریں گے جس کی آپ کو خواہش ہے، اور ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، روحانیت غالب رہے گی، اور وہ کام جو پہلے کبھی آپ نے نہیں کیے وہ جناب آپ کے ذہن میں آئیں گے، تخلیقی صلاحیت بڑھے گی، کریٹیو صلاحیتیں آپ کے اندر بڑھیں گی، اور شراکتی ازواجی سکھ ملے گا، لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات و مراسم ہوں گے۔ اور اس کے بعد جناب یہ 14-15 اپریل سے لے کے 31 دسمبر 2022 تک یہ جوپیٹر بہت ہی اچھی پوزیشن میں رہے گا، یہ آپ کے خانہ مال میں آ جائے گا، اور یہ اس کا ذاتی گھر ہے۔ آپ جناب زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وسعت ہوگی، پیسہ آئے گا، لیکن یہ خرچ بھی کرائے گا، کیونکہ اپنے گھر میں آیا تو اپنے گھر میں جیسے لوگ خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ بھی کرائے گا، وراثت بھی آپ کو دلائے گا، صحت اور شفا یابی کی قوتیں آپ کو عطا کرے گا۔ جو لوگ بیمار چلے آ رہے کسی وجہ سے، اللہ پاک انہیں شفا عطا کرے گا، پریشانیوں سے نجات ہوگی، لیٹیگیشن کے معاملات آپ کے حل ہوں گے، الغرض برکتیں بے پناہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 2022 میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو آپ جناب اس سال کو مزید بہتر بنانے کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اپنی کمپریہنسو قسم کی مکمل اسٹرالوجیکل معلومات کے لیے اپنی زنجانی جنتری بازار سے خریدیں 2022 کی، تو اس میں ایک ایک چیز کی ہم نے الگ الگ تشریح دی ہے، اور بلکہ ہر مہینے کی تاریخیں بھی دی ہیں کہ کون سی سعد اور کون سی نعت ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو خراب تاریخیں ہمیں چاند گرہن، سورج گرہن کی تاریخیں اتنی، یعنی اس کے لیے چونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ پہ واجب ہے، اور بچوں کی نماز اس کے والدین بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جناب یہ جو گرہن ہے، پہلا گرہن 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب آپ کے ذائچے کے جناب یہ تیسرے گھر میں لگے گا۔ عزیز و اقارب بہن بھائیوں سے اختلاف رائے، ہمسایوں سے ناراضگی، اور جو چھوٹے سفر ہیں اس میں رکاوٹ، ٹریفک حادثات اور بیرون ملک سفر میں رکاوٹ، الغرض قانونی معاملات میں مسائل، پریشانیاں، اور ایسے معاملات جو غیر متوقع طور پہ مسائل پریشانیاں لا سکتے ہیں کہ آپ اپنی خدا نخواستہ خرابی قسمت کا گلہ کریں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی بھی گلہ کریں، کیونکہ گلہ کس سے آپ کریں گے؟ آپ پروردگار سے کریں گے، تو پروردگار تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں، ایک صورت کو چھوڑ کے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مسلمان کو خوش امید رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو گرہن ہے
یہ جناب لگے گا آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں، یہ 16 مئی کو لگے گا۔ یہ گرہن شراکتی جو تعلقات ہیں، لین دین کے، اس میں خرابی کی نشاندہی کرتا ہے، وراثتی مسائل پریشانیاں بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ احتیاط سے اپنے اس معاملات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 28 اکتوبر کو پھر جناب سورج گرہن لگے گا، اور یہ گرہن آپ کے ذائچے کے جناب لگے گا 9ویں گھر میں۔ تو بیرون ملک سفر، بیرون ملک کا کاروبار، چاہے وہ روحانی سفر ہو یا تجارتی سفر ہو، تو اس میں خام خواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو صدقہ اور خیرات دیں، اور بزرگوں سے خاص طور پہ دعا لیں، چونکہ دعا نظر تو نہیں آتی لیکن جب لگتی ہے تو رنگ لگا دیتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن، بیرون ملک جو جانے کے طلبہ ہیں خاص طور پہ، انہیں بھی کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ عارضی طور پہ آ سکتی ہے، لیکن مستقل مزاجی سے رکاوٹ دور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو تالے کا مالک ہے جناب، بڑا آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں 2-3 سالوں میں آسانیاں دینے والا ہے۔ تو یوں جناب پھر ایک اور گرہن لگ رہا ہے 8 نومبر کو۔ اس گرہن کا جو ثمرہ ہے یہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، یہ تیسرے گھر لگے گا۔ وہی پھر جناب ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، پڑوسی آ جاتے ہیں، بیرون ملک سفر آ جاتے ہیں، چھوٹے سفر آ جاتے ہیں۔ لوگ آج کل بڑی دور دور رہائش اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے کاروبار کے لیے، اپنے جناب ملازمت کے لیے اپنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹریفک آج کل بہت بڑھ گئی ہے، تو ٹریفک سے خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی احتیاط سے چلائیں، اور صدقہ اور خیرات ضرور دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یوں تو سفر کی دعا ہے، لیکن چھوٹے سے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حافظ ہو، اسے 5 مرتبہ پڑھ کے نکلیں، یا حافظ ہو، یا حافظ ہو، یا حافظ ہو، یا حافظ ہو، یا حافظ ہو۔ تو آپ کا جو سفر ہے یہ یقیناً بخیر ہوگا۔ اور صدقہ خیرات دینا، اور نماز آیات پڑھی جاتی ہے، اسے دینا نہ بھولیے گا۔ اور مزید جو تفصیلات ہیں یہ یعنی 2022 کی ہارڈ کاپی خرید کے بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں جناب 12 منتقل بروج کے آخری برج حوت کی طرف، پائسس کی طرف۔ یہ جناب 2 مچھلیاں ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے منہ ملایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ مچھلیاں دریا میں ملیں گی، سمندر میں ملیں گی، پانی میں ملیں گی، جھیل کسی بھی ملیں گی۔ اور دنیا کا 3 حصے پانی ہے، اور پانی پہ اللہ تعالیٰ نے معلم میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ زندہ پیر خواجہ خضر علیہ السلام کو حکومت دے رکھی ہے۔ اور میں کوئی گزشتہ 20-25 سال سے زندہ مچھلیوں کا صدقہ مجھے کرانے کی سعادت ملی ہے۔ اب تک میں جناب کوئی 1 کروڑ زندہ مچھلیاں خواجہ خضر کی پناہ میں ڈال چکا ہوں۔ تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے ایک اندازاً، اور پچھلے ہی جو 3-4 مہینے میں جو کوئی 30 لاکھ مچھلی دریائے چناب میں ڈالنے کی سعادت ملی۔ بہت ساری فیملیز کا تھا یہ، اور یہ بڑا مقبول صدقہ ہے، اور یہ زندہ صدقہ ہے۔ یہ کسی بھی جناب مقصد کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو برج حوت والوں کو تو جناب ضرور ایسا صدقہ دینا چاہیے، زندہ پیر کی پناہ میں زندہ مچھلیاں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ ایسا صدقہ ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ نہیں ڈال سکتے تو اپنے گھر کی جو پرانی روٹیاں ہوتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ برج حوت والوں کو میں ضرور عرض کروں گا کہ وہ پانی میں ضرور صدقہ ڈالیں۔ آپ اناج ڈال سکتے ہیں، آٹا کی گولیاں لوگ بنا کے ڈالتے ہیں، اور دریاؤں پہ دیکھا کہ لوگ وہ کبے چیلوں کے لیے بھی لے کے چیزیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پانی کی مخلوق کو صدقہ ڈالنا بہترین صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب برج حوت والوں کے لیے، پائسس والوں کے لیے 2022 کیسا رہے گا؟ تو جناب یہ سال بہت ہی اہم ہے۔ پہلے سال کے 3 مہینے 1 جنوری سے لے کے 14 جنوری تک تھوڑے سے احتیاط طلب ہے، کیونکہ ستارہ مشتری، آپ کے تالے کا مالک ستارہ ذائچے کے 12ویں گھر میں رہے گا۔ خفیہ دشمن، ناگہانی اخراجات، لیکن روحانیت بڑھ سکتی ہے اگر آپ کو چلا کشی کرنا چاہیں، بیرون ملک امیگریشن اپلائی کرنا چاہیں، تو ان معاملات کے لیے ایک اچھا پیریڈ ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں۔ اور جناب جو نغمہ خدا ہے اللہ اکبر، یہ 1 کم 290 دفعہ یہ آپ اگر پڑھیں تو آپ کے اندر ایک آپ کی جسم لطیف میں قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس کا پانی جم کر کے پئیں۔ اور ہمارے جناب جو ڈرائنگ ہے، دل پہ بھی ایک اللہ کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، ایک اس کو اور آسان طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات میں سب کو ہدیہ کر رہا ہوں ہمارے 12 منتقل بروج کے لیے،
کہ یہ میرے نزدیک اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جگہ خالی نہیں جب تک جہاں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ایک جگہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری جگہ اذان ہوتی ہے، تو اللہ اکبر کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ اور وہ شخص نیم انسان جو چاند پہ پہلا گیا تھا، اس شخص نے وہاں پہ چاند پہ بھی اللہ اکبر کی صدا سنی۔ تو اللہ اکبر میرے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اور ہر شخص پہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی مسئلہ ہے، یا آپ کمزور ذہن کے مالک ہیں، آپ کا دل کمزور ہے، آپ کے بچوں کا ذہن ایجوکیشن کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو اپنے بچوں کو بٹھا کے آپ، اگر بچے نہیں کریں تو آپ والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اپنی سانس اندر کھینچیں، چونکہ دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے، یوں کھینچیں اللہ اکبر۔ بڑے آرام سے یہ گنتی پوری کریں، ایک کم 290 کی گنتی پوری کریں، اور پھر اس کا پانی جم کے بچوں کو پلائیں۔ اور جب آپ اللہ کا ورد محسوس کریں گے تو دل میں کہیں سے انرجی آ رہی ہے، اور دل دھڑک رہا ہے، جیسے آپ کا موبائل فون بیٹری سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو پتہ ہے کہ لوگوں نے جن کے دل کمزور ہو جاتے ہیں انہیں پیس میکر بھی لگا جاتے ہیں، تو وہ تو جناب قیمتاً آتے ہیں، لیکن یہ جو بجلی آ رہی ہے یہ امر الہی ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور یہ وہ بجلی ہی ہے جس کا ہم بل بھی پے نہیں کرتے۔ اس کے بل پے کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم بارگاہ خدا بندی میں 5 وقت سجدہ شکر ادا کریں، اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ تو جسے گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آپ اس تسبیح کا ورد کریں اور اپنی نارمل پوزیشن نوٹ کریں، اور اس کے بعد جب یہ آپ ایک کم 290 کی گنتی پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں خاص انرجی آ رہی ہے، اور آپ ایک خوشی محسوس کریں گے، اور پھر خون کی جو پمپنگ دل سے جا رہی ہے یہ جناب پورے جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک جاتی ہے۔ وہ جو برکت والا خون، اللہ اکبر، یہ ہمارا نعرہ بھی ہے مسلمانوں کا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر اسم اعظم ہے، یہ آپ پڑھیں، آرام سے پڑھیں۔ ہر اذان کا یہ سرنامہ کلام ہے، یہ پڑھیں۔ اللہ کی پڑھتے ہوئے اللہ کی جو کبریائی ہے اس کا تھوڑا تصور بھی کریں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی ذات، 7 آسمان، 7 سمندر، اور اتنی بڑی کائنات، گلیکسی، اور جنات، اور جناب جنت اور دوزخ اور فرشتے، اور پروردگار کی نعمتیں، اتنی نعمتیں جس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جو بھی نعمتیں آپ اپنے ذہن میں تصور کر کے لا سکتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور جناب اللہ کی کبریائی کا جناب تصور کریں۔ اور اللہ نے دیکھیں جو نبی بھیجے 1,24,000 نبی، ان کی ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ جب یہ سبق ہمیں یاد ہو گیا تو پھر پروردگار نے جناب قرآن پاک کا بھی نزول ہوا جو شفا کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے وہاں پہ سلسلہ امامت شروع ہو جاتا ہے۔ عین عدل کا تقاضا ہے کہ ایک قائم مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، جس سے یہ دنیا کا نظام چلنا چاہیے، ورنہ اللہ نے یہ دنیا بنانے کا مقصد بے مقصد ہو جاتی۔ اللہ نے یہ دنیا ظلم کے لیے اور قتل و غارت کری، دہشت گردی کے لیے، اور جو بم پھٹ رہے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں جناب، ملکوں کی جنگیں ہم خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے تو نہیں بنائی، دنیا تو اللہ نے پیار کے لیے بنائی۔ اور جناب یہ جو ہمارا جو 2022 ہے، اس کی آپ کرشمہ قدرت علم و عدالت کی جناب دیکھیں کہ 3 دفعہ اس میں 2 آئے، ایک 0 ہے، 20 اور 22، اور اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 6 نمبر بن جاتا ہے۔ 6 نمبر ستارہ زہرہ سے منسوب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بین المذاہب کی دوستی ہو، ملکوں کی آپس میں دوستی ہو، پیار بڑھے، اور یہ جنگ و جدل کے جو اثرات ہیں پروردگار دنیا کو اس سے دور رکھے۔ اور اس میں جناب جو درمیان میں ایک 0 آ جاتا ہے، 0 اگرچہ اس کا کوئی بے معنی ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ لگتا ہے تو اس کی قوت بڑھا دیتا ہے۔ تو ستارہ بنیخ ہے برج عقرب سے منسوب، اور جدید اسٹرالوجی میں پلوٹو کو بھی اس سے دیا ہے۔ یہ ڈائنامک قسم کا یہ اپنے اندر اثرات رکھتا ہے پلوٹو، اور یہ واٹر سائن ہے، اور یہ واٹر ایک گلاس میں آپ پانی رکھتے ہیں اور ایک گلاس میں آپ پٹرول رکھتے ہیں۔ دور سے تو کسی کو بھی کہیں تو آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن پانی کو آگ نہیں لگتی، پٹرول کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو پلوٹو ہے یہ جناب آگ لگنے والا
اچھی مادہ ہے یہ. اور 2 نمبر منسوب ہے یہ جناب پانی سے، چاند سے. چاند 3 چاند ہیں اور ایک جناب اس میں جناب پیٹرولیم والا ہے. تو اللہ نہ کہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بڑی خدا نخواستہ جنگ ہو، اور جنگ اگر ہوتی ہے تو یہ سمندروں پہ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور دنیا جنگ و جدل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس سال کو محبت کا سال بنا دے، اور دنیا میں جتنے بھی بین المذاہب ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ خدا ایک ہے، اور کوئی مذہب نہ بیر سکھاتا ہے، نہ برائی سکھاتا ہے، نہ جناب کسی کو قتل و غارت کرنا سکھاتا ہے. امن اور پیار کی جناب تعلیم ہمارے انبیاء نے دی، اور سب نے ایک ہی تعلیم دی، کسی نے دوسری تعلیم نہیں دی. اور یہ جو نبی تھے یہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب ہستیاں ہیں. جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں بالکل میں خلوص سے، صدق سے اور سچائی سے کر رہا ہوں. جو ہمارے ادارے کی جو شمع میرے والد بزرگوار منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی نے روشن کی تھی. ہمارا خانوادہ سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی ہے. انہوں نے جو شمع روشن کی ادارہ آئینہ قسمت کی. ہمارا آئینہ قسمت بھی ہر ماہ باقاعدگی سے چھپتا ہے اور پاکستان بھر کے بک اسٹالوں پہ یہ دستیاب ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری زنجانی جنتری یہ بھی جناب 75ویں سال میں داخل ہو گئی ہے، میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. اس کی آپ ہارڈ کاپی خرید کے بازار سے پڑھ سکتے ہیں. مفید ہے، ہر شخص ہر گھر کی ضرورت. اور اس کے بعد ہماری معرفت امام زمانہ کے لیے جب دنیا 21/12/2012 کو اینڈ آف دی ڈے تھا تو معرفت امام زمانہ کے لیے ایجنسی شائع کی گئی کہ جب تک وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوگا دنیا اپنے اختتام پہ نہیں پہنچے گی. اور مسلم منجمین مفکرین کی یاد میں ہم ایک ایجنسی شائع کرتے ہیں البیرونی تقویم. یہ بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس سے بھی آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور ایک الگ سے بک شائع ہم کرتے تھے، ہمارے ادارے سے ہوتی تھی، انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں. یہ سال سے چھپتی رہی، اسے بھی چھپتے ہوئے کوئی 21-22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. گزشتہ چند سالوں سے ہمارے شہزادہ مصور زنجانی صاحب نے اسے ضم کر دیا البیرونی تقویم میں. تو لکی نمبر کے متوالے، چاہے آپ کو جناب پرائز بانڈ سے دلچسپی ہے، چاہے آپ کو تھائی لانڈ سے لاٹری سے دلچسپی ہے، چاہے آپ کو میگا ملین سے دلچسپی ہے، چاہے آپ کو میگا بال سے دلچسپی ہے، چاہے آپ کو نیشنل لاٹری سے دلچسپی ہے، تو اس میں نمبرز بنے بنائے دیے ہوئے ہیں، نمبرز بنانے کے طریقے دیے ہوئے ہیں. اور نمبر سب سے بڑی بات ہے کہ نمبر خریدنے کے اس میں جناب ٹائم اوقات دیے ہوئے ہیں. وہ پاکستان ٹائم کے مطابق کہ آپ اپنے اسمارٹ فون سے اپنا مقامی کنٹری اور سٹی کا ٹائم بڑی آسانی سے اس سے نکال سکتے ہیں. تو یہ وہ خدمات ہیں جو ہمارے ادارے کی طرف سے جاری ہیں. ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، چونکہ ہمارا میگزین ہے آئینہ ہی قسمت، جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو پھر آئینہ سے ہم نے اے لیا، قسمت سے ہم نے کیوں لیا. تو AQ TV سوشل میڈیا پہ جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین اسٹرالوجیکل ایک سوشل چینل ہے، اور بلکہ یہ نالج فار آل ہے. اور اس میں اور بھی دیگر ہم بہت ساری ہماری جو روئے روائیں شہزادہ اسٹرالوجر ینگ اسٹرالوجر علی زنجانی صاحب اسے بہتر سے بہتر لانے کی جناب سعادت کوشش میں رہتے ہیں. اور ان کی کاوشیں ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں یہ 500,000 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں. ان کو بھی جناب ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری زنجانی TV بھی سوشل میڈیا کا ایک چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کریں. اس پہ جناب آج ٹوڈے آج قبولیت دعا کا وقت میں اس پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ دعا ایک ایسا ایک فلسفہ ہے کہ جس سے ہمارا بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. لوگ جناب موبائل فونوں سے اپنے ہر ایک سے منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیاروں سے، لیکن جب خدا سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم جناب نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ بنائے ہیں یہ دعا کے لیے بنائے ہیں، اور ہر ہاتھ پہ جناب یہ دیکھے جائے تو اللہ لکھا ہوا ہے، بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اللہ کو الگ کرے تو جناب یہ 5 انگلیاں، 5 دن پاک کا مظہر، اور 5 انگلیوں میں جو 14 ہڈیاں ہیں یہ 4 معصومین کا مظہر ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ 2022 پوری دنیا میں امن کا سال ثابت ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بے ملا خوشیاں عطا کرے. اور 12 منطقۃ البروج کے جو جناب زوڈک سائن تھے سب کے بارے میں میں نے تھوڑی جو ایک اہم گفتگو تھی میں نے ہدیہ کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ
میری جو یہ مختصر سی اسٹریٹجیکل فی البدیہہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، یقیناً آپ اسے لائک کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو گناہ گزرے تو پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میری جنتری کو خریدیں، زندانی جنتری 2022 کو، اور بلکہ میری اصلاح کے لیے بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بزرگوار کے ایک کمرے میں ایک رباعی لکھی ہوتی تھی، وہ رباعی میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مجھے کمال محبت ہے نکتہ چینوں سے، مجھے کمال محبت ہے نکتہ چینوں سے، مجھے ہنر معلوم ہے بینوں سے، میری نگاہ میں کیوں کرنا ان کی بخت ہو کہ قدر آئینے کی پوچھی ہے حسینوں سے۔ اور آخر میں یہ سید زادہ بھی آپ کو دعا دیتا ہے کہ آپ جہاں ملیں صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، 4 معصومین کے صدقے میں، 1,24,000 انبیاء کے صدقے میں 2022 آپ کا بہترین سال ثابت ہو۔ آج کے لیے اتنے، شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔